ہے کہ آج بھی کوئی بات چیت نہ کر کے جو ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے اس کا، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو میٹنگ کے اندر کہ اگر افغانستان کی طرف چاہتے ہیں، اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی تو ہم اس پہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس پہ آگے بڑھ کے آپ کا مدد کر سکتے ہیں۔ پالیسی تو کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی وہاں سے آنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے، اور جو پہلے کچھ ہوا کیا کسی اور نے ڈالا کسی اور پہ، اور جس طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف باجوہ صاحب نے اس طرح کی چینجز کر کے اپنے کوئی اور مقاصد حاصل کرنے تھے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا۔ باجوہ صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ تو چلے گئے ہیں، پاکستان آتے بھی نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ہم نے تو رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے بھگتنا ہے یہاں پہ، اس عوام نے بھگتنا ہے یہاں پہ۔ شہادتیں کس نے دینی ہے؟ قربانیاں کس نے دینی ہے؟ معاشی مسائل جو اس سے پہلے بنے اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آگے اتنے چیلنجز ہیں، اس سے کس نے لڑنا ہے، کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں امن بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی، پورا پلان آئے گا تو بیٹھ کے طریقے سے اس پالیسی سے جو پالیسی پہلے چلائی گئی اور اس پالیسی سے اچھے ریزلٹ آئے، اس کی تیاری چلا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آپ اس وقت وزیر اعلیٰ KP کے ہیں، تو آپ اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہونے کے باوجود کیا مذاکرات کہیں نظر آ رہے ہیں ہوں گے؟ عمران خان کب تک باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات کی عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیل سے باہر بھی تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ میری ابھی تک کوئی بھی جو بھی ہوگی آفیشیلی ہوگی، اور چھپ کے تو ہونی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بھی آفیشیلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہاں، خان صاحب نے ان کو کہا ہے، اچھا صاحب کو، کہ پولیٹیکل وہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے کوئی بات چیت سے کی ہو تو ان کو پتا ہوگا۔ میرے حوالے سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، جبکہ ہم اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، اور لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی کہ سب سے پہلے اس الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس کے بعد ایک کمیشن 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کیا، کتنا کیا۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کا ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے اور آپ مجھے اس میں ڈال دیں، اور اگر میں نے غلطی اتنی کی ہے آپ میری سزا کی تعین کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی میں ہوں، مدعی بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، حاضر ہیں ہر وقت۔ باقی حکومت ان کیمرہ اجلاس کرنے جا رہی ہے اس آپریشن کے اوپر، ایک تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی؟ آپ کی آرمی چیف اور DGI سے ملاقاتیں ہوئی، کیا آپ نے یہ 2 مطالبات ان کے سامنے رکھی؟ میری آرمی چیف سے یا DSI سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے تو یہیں پہ اس میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی کسی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے، جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ملنا چاہتا بھی ہوں اور میں ملنا بھی چاہیے ان کو میرے ساتھ، تاکہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکیں۔ جہاں تک آپ بات کریں آپریشن کی، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا۔ جب ISPR کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے، تو پورا اسکیچ سامنے آئے گا، اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی، بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ کام۔ دوسری طرف یہ بھی اگر دیکھا جائے آپ کے اور گورنمنٹ کے درمیان صاحب کی جنگ چل رہی ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جتنی طور پر وفاق میں جو ہے اس وقت آپ کی PTI جو ہے وفاق کے آنے کے لیے تیار ہے، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ کرنے کے لیے تیار ہے، احتجاج کی صورت ہے وہ جاری ہے، حکومت کو کب کیسے ختم ہوگی جب تک آپ خود پولیٹیکل سسٹم میں نہیں آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی ہر بات میں جو لے آتے ہیں، میں کوئی 18-20 دنوں بعد آپ کی سوال کرتے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے، آئینی طور پہ گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے۔ وہ روزانہ بیٹھ کے کبھی کہتا ہے 9 مئی کا مجرم ہے، کبھی کیا کہتا ہے، وہ 50 دفعہ میرے پہ الزام لگا چکا ہے۔ الحمدللہ میں ADC سے فیصد بری ہو گیا ہوں اس کیس میں، اب حد تک ادھر کے لیے تیار ہے، یہ بار بار اوپر اس طرح باتیں، اس کا تو کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل باتیں کرنا۔ ایک پولیٹیکل وہ بنا ہوا ابھی تک اسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ کیا تھا، انفارمیشن سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی کا، پھر بھی میں اس میں چلو پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگاتا رہے، میں برداشت کر رہا ہوں، اتنا امپارٹنٹ ہی نہیں ہے کہ کسی بات کی جائے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایک بھرپور طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔
اس سے پہلے الیکشن کے اندر میری پارٹی کا نشان لے لیا گیا، میرے لوگوں کو اٹھایا گیا، میرے لوگوں کو توڑا گیا. اور اس میں دیکھیں یہ قوم کوئی بیوقوف نہیں ہے. ایک ہی گاڑی میں 2 خواتین ہیں، ایک نعرے مار رہی ہے، ایک گاڑی چلا رہی ہے. وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، سزا کاٹ رہی ہے، نعرے مارنے والی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، آؤ جی کلیئر ہو گئی. مراد راز کے بارے میں کہتے ہیں جی 1700 کالیں ہماری ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا، میڈیا پہ آپ نے ہی میڈیا پہ چلایا. 1700 کالیں ڈفرینٹ لوگوں کو کہ یہ کر رہا تھا، پریس کانفرنس کی، وہ فارغ ہو گیا. جن کی ایک کال نہیں ہے وہ مفرور ہیں، جیلوں میں ہیں. تو بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بعد یہ امید کرنا کہ مینڈیٹ چوروں کو ہم بیٹھ کے قبول کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے اس رویے کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا. بیٹھیں، پہلے اس پہ بات کریں، فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، فارم 45 کھولیں، آئیں اور اس کے بعد بات کریں. مذاکرات کے لیے کوئی شرط رکھی گئی ہے، وہ شرط کیا ہے ذرا یہ بھی بتائیں. کس کے لیے؟ مذاکرات کے لیے. جب مذاکرات ہماری تو واضح بات ہے، پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا بیٹھنے کو تیار ہے. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، فارم 45 کے اوپر بات ہوگی. اس کے بعد اس طریقے سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا کہ کمشنر نے کہہ دیا کہ جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اور میں کہوں یہ پاگل ہے. ایسے جان نہیں چھوٹنے والی. آپ دیکھیں گے ٹائم آئے گا اس طرح کے پھر سارے ہی پاگل سامنے آنا شروع ہوں گے. آپ تھوڑا صبر کریں. آپ سارے ہی پاگل ہیں کیا؟ پھر ہر ایک کے بارے میں کہو گے پاگل ہیں. اور یہ آف دا ریکارڈ بہت سے لوگ بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں، بلکہ آن دا ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہی بہت ایسے ثبوت ہیں پھر جو ہم دیں گے کہ ہاں یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، یہ کیوں انہوں نے کیا، کس نے کہنے پہ کیا، کس نے کروایا. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سا ایک لمبی ایک ڈیبیٹ ہے اس ملاقات میں جو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بات ہوگی. اور اگر واقعی میرٹ پہ آتے ہیں بالکل ہم تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں انشاءاللہ. یہ بتائیے گا، ایک تو آپ نے ایڈونچر کیا، جو آپ نے سوئچ آف کیا 12 گھنٹے تک بجلی بند کی، کیا یہ معاملات اب طے ہو چکے؟ دوسرا سوال میں توہین مذہب کے نام پر ایک شخص کو بےدردی سے قتل کیا ہے، جس کے بعد پاکستان کی جنگ اٹھائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور آپ بھی کا PM اور KP بھی کیا ایسے اسٹیپس لیں گے کہ آئندہ اس طرح کے معاملات؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں، ہم ایک بجلی بنانے والا صوبہ ہے. آئین میں ہمارے کچھ حقوق ہیں کہ ہمیں پہلے بجلی دی جائے. ایک تو ہمیں اس طرح بجلی نہیں مل رہی. دوسری بات ہے جو لائن لاسز ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ سسٹم ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لوڈ شیڈنگ ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ، اور جو جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ کہتے 12 گھنٹے تھے، کرتے 16 تھے، اور کہیں پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنے ٹائم چاہیے تھا. اس سے پہلے بات ہوئی، انہوں نے مس کمٹمنٹ کی، میں نے کر کے دکھا دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں یہ چیزیں، لیکن مجبور کیا جاتا ہے. عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کی تکلیف ہے، مجھے دیکھنی پڑے گی. وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی، اب بتایا گیا کہ جی اس طرح چلیں گے، مس کمٹمنٹ نہیں ہوگی، سسٹم میں کام ہوگا. اور جن ایئر میں زیادہ چوری ہے وہاں پہ ہم سولر بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ چوری کا خاتمہ بھی کریں گے. اس پہ صوبائی حکومت بالکل سپورٹ کرے گی اور کرے گی. فیڈرل حکومت یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو KP کیسے ہو رہی ہے؟ پہلے اپنی بجلی چوری روکیں پھر ہم سے بات کریں. اور سر جی بات یہ ہے 2200 ارب آپ دے رہے ہیں سال کا IPP کرائے کی بات پہ، 80% کا سسٹم سے آپ کو لے بھی نہیں رہے. 2200 ارب تو وہ معاہدے کس نے کیے؟ ابھی تک چل رہے ہیں. اسی سزا ہے اس ملک میں، سزا اور جزا ہے. میں نے کوئی غلط کام کیا، مجھے سزا دے میں تیار ہوں، لیکن جو اوروں نے کیا سزا ہی نہیں ہوئی. میری بجلی چوری کو آپ کہہ رہے ہیں بجلی چوری ہے، میں اس پہ آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا جو 1510 ارب آپ نے دینا ہے بجلی کی مد میں، میں کہہ رہا ہوں کٹوتی کر لو اس کی، مجھے ٹائم دے دو، میں چیز کام کرتا ہوں. نہ وہ پیسے دے رہے ہو، اوپر سے ظلم کر رہے ہو، پھر جھوٹ بولتے ہو، معاہدہ کرتے ہو، بات کرتے ہو، کمٹمنٹ کرتے ہو، پھر جھوٹ بولتے ہو. ایسے نہیں چلے گا. ہم نے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. ہم پاکستان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. ابھی ہم دوبارہ بیٹھے ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے پہلے بھی 1 مہینے میں باوجود کی تھی. 1 ارب کی ریکوری کی ہے 1 مہینے میں. ہم زبان والے لوگ ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. جو بد زبانی کرے گا، جو بے زبانی کرے گا، اور پھر یہ سمجھے گا اس طریقے سے وہ ہمیں حق لینے سے پیچھے ہٹائے گا، تو یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم اپنے حقوق لینا بھی جانتے ہیں، قانون کے دائرے میں بات کرنا بھی جانتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان کے آئین کے مطابق لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آگے بھی آئین کے مطابق انہیں ہمیں اپنا حق دینا پڑے گا. بالکل جی. دیکھیں یہ پارلیمنٹ، دیکھیں پہلے چیز کلیئر تو ہو جائے نا. اب تک کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی. جب تک ISPR میں کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہ
किस तरह, पहले तो ये कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, उसका स्केच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि उसके बाद हमारी जो बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि इन बातों पे के बगैर ये नहीं हो सकता। बजट में क्या है? बजट में इन्होंने तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं दिया, शुक्र है हमने बहुत कुछ दिया है। हमारा अवामी बजट है, हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, हमने आवाम के लिए रोजगार के लिए लोगों के लिए पैसा भी रखा है, हमने हेल्थ कार्ड भी रखा है, उसके अंदर हमने पहली दफ़ा हमने तालीम कार्ड रखा है, फ्री तालीम की तरफ हम जा रहे हैं अब अपने महदूद वसाइल में। इसके अलावा सोशल वेलफेयर में हम इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। 1 लाख से ऊपर लोगों को इंशाल्लाह हम रोजगार देंगे घर में बैठकर। अपने सूबे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल में हम अपना इंशाल्लाह 30 अरब से 50 अरब अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे अपने इन्हीं वसाइल में। मजीद तो अभी काम हमने करना है, उनके रिजल्ट थोड़े बाद में आएंगे, इसी साल में हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारे सूबे में फ्यूचर जो मसाइल हैं विफाक की वजह से है, हमारे उधर और कोई मसाइल नहीं है, हमें काम करना भी आता है, हमने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, लोगों को हमने मुतमईन किया है, इतना वोट मिला है, बल्कि वोट तो हर जगह मिला है। इधर भी चोरी हुआ है लेकिन वो चोरी जो बचाई गई है वो हमारी परफॉर्मेंस ही थी। वही हमने कहा था कि अगर रिश्ता बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाया है हम भी 25% देंगे, लेकिन हम तो दे देंगे, लेकिन ये होगा ऐसे कि हम तो दे देंगे पैसा, वो पैसा इनकी जेब से फिर फेडरल गवर्नमेंट निकाल लेगी, ये हो रहा है। दूसरी बात, इस पैसे को बढ़ाने से मर्जर में सिर्फ पहले 35% अब 25%, जो 60% इजाफा हुआ है मर्जर के पैसों में कोई इजाफा ये नहीं कर रहे, बल्कि अपने पैसे भी 600 अरब के जो कैपिटल से कम दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी कंप्लेंट पूरी करूंगा, पूरी करके दूंगा। इन्होंने जो बजट दिया है यहाँ से दो वहाँ से लो, यही बजट है। काफी सवाल ले लें सर, मोहसिन नकवी साहब से बड़ी मुलाकातें आपकी हुई, कहीं बर्फ पिघलने की कोई चांसेस नजर आ रहा है? देखिए मेरी मुलाकात मोहसिन नकवी से नहीं होती, मेरी मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसमें मेरे सूबे के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसे मुलाकात करनी पड़ती है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है मैं हक की बात करूँगा, दलाइल में बात करूँगा, तो दलाइल की बातों के बाद रिजल्ट भी आ रहे हैं। पहले एक बात हुई, उसमें कोई मसाइल आए, फिर मैंने रिएक्ट किया, फिर हम बैठे, अब एक और चीज़ पे हमने एक मामला तय करने के लिए बातचीत की है। इंशाल्लाह वो होगा, नहीं होगा फिर हमारा आपके सामने मौके भी आ जाएगा, हमारा आगे उसके बाद कार्रवाई भी आ जाएगी। थैंक यू।